70 صفحات پر مشتمل یہ تفصیلی فیصلہ جو ہے آنے والے چیف جسٹس جن کے نام لیا جا رہا ہے منصور علی شاہ، انہوں نے تحریر کیا۔ اور مزے کی بات، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پورے کیس میں پاکستان تحریک انصاف فریق ہی نہیں تھی، جس پر پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار دفعہ نام لیا کہ اس پورے کیس کا تفصیلی فیصلے کے اندر 238 مرتبہ ہے۔ پتہ نہیں 238 مرتبہ کیوں ذکر کیا گیا۔ کمل شوذب کا کیس تھا جو انہوں نے کہا کہ ان کے مخصوص نشست کے لیے جو ہے سنی اتحاد کونسل کا دیا جائے، اس کیس کا یہ فیصلہ تھا۔ توشاہانہ کیس میں ان کے جو ہے فرد جرم وہ 26 ستمبر کو لگانے جانے کا امکان ہے۔ میاں والی میں بھائی جلسہ آپ کے کپتان نے ہی ملتوی کر دیا ہے۔ کپتان نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے میں راولپنڈی میں جلسہ ہوگا، اور اگر راولپنڈی میں جلسے کی اجازت نہ ملی تو پھر وہ احتجاجی تحریک جس میں کوئی دم خم نہیں ہوگا، کہ وہ جلسوں میں بھی دم خم نہیں ہے۔ ججز اینڈ پروسیجر جو ایک ترمیم کی گئی تھی یا ایک جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا، اس کے تحت اجلاس تھا جس میں سید منصور علی شاہ تھے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بلایا، لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے اس میں شرکت نہیں کی۔ ججز پروسیجر کمیٹی ہے، اس میں آج جسٹس منصور علی شاہ نے نہ صرف شرکت نہیں کی بلکہ انہوں نے ایک خط بھی لکھا ہے۔ عمران خان کے چاہنے والوں، پانڈے ٹینڈے سانبھ لو آگے بدل لو جی، بدل آگے اور پورا ہفتہ یہ برسیں گے، اور برسیں گے صرف عمران خان پر۔ اور کیسے برسیں گے یہ آج بتاؤں گا آپ کو اپنے بولتے کالم میں آپ کا میزبان عامر رضا خان۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں آج جو کچھ ہوا۔ آج تو ایسا ہنگامہ تھا، مائیں بچے نہیں سنبھال رہی تھیں۔ پانی پت کا میدان لگا تھا اسلام آباد میں، کبھی ایک خبر آتی تھی کبھی دوسری خبر آتی تھی، ادھر سے پکڑتے تھے ادھر نکل جاتی تھی، ادھر سے پکڑتے تھے ادھر نکل جاتی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کچھ بھی ہو کیا رہا ہے۔ لیکن جو کچھ بھی ہوا آپ سب کے فائدے کے لیے ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت جو سپریم کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں، اور جس طرح سے 8 رکنی ججوں نے آج اپنا پورا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا، جس میں انہوں نے نہ صرف الیکشن کمیشن کو نشانہ بنایا بلکہ 2 ججز جو ہیں اپنے ہی ججز، جسٹس امین الدین کو اور جسٹس جو ان کے ساتھ دوسرے جج تھے جنہوں نے اختلاف کیا تھا، ان دونوں کو جو ہے انہوں نے کافی تنقید کا نشانہ بنایا، اور ان سے کہا کہ انہوں نے جو بھی کچھ کہا ہے وہ اس سے سپریم کورٹ کی ساکھ متاثر ہونے کے مترادف ہے، انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ مترادف نہیں۔ 70 صفحات پر مشتمل یہ تفصیلی فیصلہ جو ہے آنے والے چیف جسٹس جن کے نام لیا جا رہا ہے منصور علی شاہ، انہوں نے تحریر کیا۔ اور مزے کی بات، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پورے کیس میں پاکستان تحریک انصاف فریق ہی نہیں تھی، جس پر پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار دفعہ نام لیا کہ اس پورے کیس کے تفصیلی فیصلے کے اندر جو کہنے والے ہیں کہتے ہیں، میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے اس طرح سے یا اس کو کاؤنٹ نہیں کیا ہے، لیکن تحریک انصاف کا ذکر کافی دفعہ ہے، کہتے ہیں 238 مرتبہ ہے۔ پتہ نہیں 238 مرتبہ کیوں ذکر کیا گیا۔ کمل شوذب کا کیس تھا جو انہوں نے کہا کہ ان کے مخصوص نشست کے لیے جو ہے سنی اتحاد کونسل کا دیا جائے، اس کیس کا یہ فیصلہ تھا۔ اس میں 63A کو بھی جو ہے وہ حرف تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور اس کو ختم کر دیا گیا، جس پر نظر ثانی کیس جو ہے وہ ہونا ہے۔ اس کے بعد آج جو اور دوسری بڑی ڈیولپمنٹ تھی وہ عمران خان صاحب کے لیے تھی کہ توشاہانہ کیس میں ان کے جو ہے فرد جرم وہ 26 ستمبر کو لگانے جانے کا امکان ہے، اور اس کا کہہ دیا گیا ہے کہ 26 ستمبر تک ان پر یہ فرد جرم لگا دی جائے گی۔ یہ توشاخانہ 2 ہے، یہ وہ تحائف ہیں جو عرب ممالک سے ملے تھے لیکن توشاخانہ میں جمع ہی نہیں کرائے گئے تھے۔ ایک تو وہ ہے وہ گھڑی والا کیس جو آپ کو یاد ہوگا، وہ جس پہ خانہ، یہ سادی ہے، یہ وہ والی نہیں ہے، وہ خانہ کعبہ بنا ہوا تھا اور اس میں ہیرے لگے تھے، گراف والوں کی وہ گھڑی تھی، وہ بیچی تھی، اور وہ کیس ہے توشاخانہ 1 کہلاتا ہے وہ، یہ توشاخانہ 2 ہے۔ اس میں جو ہیرے ہیں ان کے ابھی تفصیل آ رہی تھی، وہ اس میں بندے ہیں جس میں سبز رنگ کے ہیرے جڑے ہیں، خار ہے، بریسلیٹ ہے جو بیگم صاحبہ کو، جو یعنی کہ پیرنی صاحبہ کو یا کیا کہیں بچھرا بی بی کو ملا تھا، وہ کیس ہے۔ 26 کو یہ ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آرمی میں ہوتی ہے، اور اعلان کیا جاتا ہے کہ نئے جو آرمی چیف ہیں لیفٹیننٹ جنرل غلام محمد ملک کے بیٹے محمد عاصم ملک۔ اب جنرل غلام محمد ملک کو آپ میں سے اگر کسی کی یادداشت اچھی ہے تو وہ جانتا ہوگا، آپ کو یاد ہے اسحاق خان اور نواز شریف کا تنازع ہوا تھا، کس نے طے کرایا تھا؟ یہ اس لیے تھارو جنٹل مین اور تھارو جس کو کہتے ہیں فلی پرپیئرڈ آرمی مین جو ہے اس وقت ISI کی سیٹ پر آیا ہے، انفینٹری سے تعلق ہے، اور بلوچستان، وزیرستان، کافی جگہوں پر
اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک جو ہیں اب نئے ISI چیف ہوں گے۔ 30 سپتمبر کو یہ اپنا جو ہے وہ حلف اٹھائیں گے اور اس کے بعد جو ہے ISI ان کی کمانڈ میں آ جائے گی۔ یہ خبر بھی شاید تحریک انصاف کے لیے کچھ زیادہ خوش کن نہیں ہے۔ ایک خبر ہے وہ یہ ہے کہ میاں والی والا جلسہ جس پہ گنڈا پور نے بڑا زوردار قسم کا ویلاگ کیا تھا، میں ویلاگ ہی کہوں گا، اس نے کہا تھا میں نہیں چھوڑوں گا، میں تو ابھی میں مجھ پر کیس کر دو، میں پہنچوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں وہاں میاں والی میں جلسہ میاں والی میں بھائی جلسہ آپ کے کپتان نے ہی ملتوی کر دیا ہے۔ کپتان نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے میں راولپنڈی میں جلسہ ہوگا، اور اگر راولپنڈی میں جلسے کی اجازت نہ ملی تو پھر وہ احتجاجی تحریک جس میں کوئی دم خم نہیں ہوگا، کہ وہ جلسوں میں بھی دم خم نہیں ہے اور بکر منڈیوں میں جلسے ہو رہے ہیں، اس طرح کے جلسوں کی ویسے کوئی اہمیت تو نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے کہا احتجاجی تحریک چلائیں گے جس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، نہ تیاری ہے، نہ لیڈران ہیں، کچھ وکلا ہیں جو اس وقت تحریک انصاف پر حاوی ہیں اور وہ اس کو چلا رہے ہیں۔ یہ خبر اگر آپ خوشکن سمجھتے ہیں اس کو تو سمجھ لیں، لیکن میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ایک اور امتحان ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان لیڈران کا جو نئے نئے لیڈر بنے ہیں، عمران خان کے باہر ہوتے ہوئے ان کی لیڈری کس نے چمکانی تھی۔ یہ خبر ہے۔ اس کے بعد آ جائیں پروسیجر، جو کیسز پروسیجر تھا، ججز اینڈ پروسیجر جو ایک ترمیم کی گئی تھی یا ایک جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا، اس کے تحت اجلاس تھا جس میں سید منصور علی شاہ تھے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بلایا، لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے اس میں شرکت نہیں کی۔ ججز پروسیجر کیس جو پروسیجر کمیٹی ہے اس میں آج جسٹس منصور علی شاہ نے نہ صرف شرکت نہیں کی بلکہ انہوں نے ایک خط بھی لکھا ہے۔ اطلاعات کے مطابق انہوں نے اس خط میں جو ہے کافی تنقید کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے جسٹس منیب اختر کو ہٹایا گیا ہے اس کے بعد تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس میں آؤں، یہ شنید ہے۔ ابھی خط کے مندرجات جو ہیں وہ سامنے آنے ہیں تو اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں کھل کر سامنے آئیں گی۔ ابھی الیکشن کمیشن نے اپنا جو ہے وہ بھی دینا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، لیکن جو 5 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے اس کا اجلاس بھی 30 سپتمبر کو رکھا گیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 5 رکنی 63A نظرثانی کیس، یہ نظرثانی کیس کا ذکر آج جو ہے اعظم نذیر تارڑ جو وفاقی وزیر قانون ہیں انہوں نے بھی کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ججز کے 8 رکنی ججز کیس کے فیصلے کا اس لیے کوئی اثر نہیں ہوگا کہ اس میں ترمیم ہو چکی ہے اور ہر صورت میں ایوان بالا ہے سپریم کورٹ سے، اور 63A کی نظرثانی کی اپیل جو ہے جو کہ مختلف پارٹیز کی جانب سے ہے وہ ابھی بھی موجود ہے اور اس پر جا کر ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ یہ فیصلہ بھی ہوگا، نظرثانی کیس 30 سپتمبر سے سنا جائے گا۔ اس کے لیے جو 5 رکنی ججز ہیں اس میں جسٹس منیب اختر ہیں اور اس میں جسٹس امین الدین ہے، جسٹس امین الدین جو وہی جن کا میں نے ابھی نام لیا تھا کہ ان پر تنقید کی گئی ہے، جسٹس جمال مندوخیل ہیں، جسٹس مظہر عالم ہیں، یہ 5 رکنی ججز جو ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت یہ 63A کی نظرثانی اپیل پر جو ہے وہ ہیئرنگ کریں گے۔ تو جب تک یہ ہیئرنگ ہوگی تب تک تو مخصوص نشستیں ملنے والی نہیں ہیں۔ اب آ جائیں الیکشن کمیشن کی جانب۔ الیکشن کمیشن نے آج اپنا دوبارہ اجلاس کیا سکندر سلطان راجہ کے، لیکن کسی نتیجے پر پہنچے بغیر یہ اجلاس ختم کر دیا گیا۔ اس سے پہلے بھی اجلاس ہو چکا ہے 8 رکنی، جب مختصر فیصلہ آیا تھا، وضاحتی نوٹ آیا تھا 8 رکنی ججز کا، تب بھی اجلاس ہوا تھا اور کہا گیا تھا قانونی مشاورت کی جائے گی۔ آج بھی قانونی مشاورت کا نام لے کر یہ اجلاس ختم کر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے آنے والے جو 8 دن ہیں، جو 5 دن ہیں، 6 دن ہیں، آپ جو ہیں وہ نکال لیں اپنے پاپ کارنز اور اپنی بوتلز، بوتل سے کوئی اور مطلب نہ لیجئے گا، گنڈا پور کا نام لیا ہے تو شہد کی بوتل کا کہا ہے میں نے، شہد کی بوتل نکال لیجئے اور ساتھ میں پاپ کارنز نکال لیجئے۔ خبریں آتی رہیں گی، ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے بولتے کالم کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔